بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے تعمیر میں مصروف تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں لاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، تعمیر کے کام میں آپ نے حصہ لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی اور بوجھ کی وجہ سے ان کو سینے کے ساتھ ٹیک دیا ہوا تھا، یعنی زیادہ اٹھائی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ غیرہا یا ابا ہریرہ فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے ابو ہریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو، تحقیق نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی، یعنی آخرت کی زندگی اصل ہے۔ تو جیسے تم آخرت کی کمائی کے لیے چاہتے ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام کروں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آخرت کی زیادہ سے زیادہ انعامات اور نعمتیں حاصل کروں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ تعمیری حجرات برائے ازواج مطہرات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی بنیاد ڈالی اور سر دست 2 حجرے تیار کرائے، یعنی سب سے پہلے 2 حجرے تیار کرائے، ایک حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ بقیہ حجرے بعد میں حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہیں۔ مسجد کے متصل حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو نظر کر دیتے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر تمام مکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے۔ اکثر حجرے کھجور کی شاخوں کے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے اور دروازوں پر کمبل اور ٹاٹ کے پردے تھے۔ حجرے کیا تھے؟ زہد اور قناعت کی تصویر اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ تھے۔ ان حجروں میں اگرچہ اکثر و بیشتر رات کو چراغ نہیں جلتے تھے اور ضرورت بھی نہ تھی۔ جس گھر میں اللہ کا داعی بشیر و نذیر اور سراج منیر رہتا ہو، وہاں کسی شمع اور چراغ کی کیا حاجت؟ کسی نے خوب کہا ہے یا بدیع الدل والغنج لک سلطان علی المحج ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج۔ اے عجیب و غریب ناز و ادا والے، تیری سلطنت تو دلوں پر ہیں۔ جس گھر میں تو رہتا ہو وہ کسی چراغ کا محتاج نہیں۔ تیرا مبارک چہرہ ہمارے لیے کافی حجت ہیں، جس دن لوگ اپنی اپنی حجتیں پیش کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر حجرہ کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا، یعنی چھت اتنی نیچے ہوتی تھی۔ اب یہ حجرے کس سمت پر تھے مسجد کے؟ تو فرماتے کہ یہ حجرے سمت مشرق اور شمال میں واقع تھے، غربی جانب میں کوئی حجرہ نہ تھا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ تمام حجرے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے۔ جس وقت ولید کا یہ حکم مدینہ پہنچا تو تمام اہل مدینہ صدمہ سے چیخ اٹھے۔ امام ابو امامہ سہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر من جانب اللہ دنیا کے تمام خزائن کی کنجیاں رکھ دی گئی تھی، وہ نبی کیسے حجروں میں اور کیسے چھپروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا اور المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا کو لے آئیں، اور انہی کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی بکر کو روانہ کیا، یعنی اپنے بیٹے کو، تاکہ حضرت عائشہ، اسماء اور رومان جو ان کی بیوی ہے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بیٹے ہیں، ان کو لے کر آئے۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب کو لے کر مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے تعمیر کردہ حجروں میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ زیادات خلفائے راشدین، پھر مسجد نبوی میں کچھ اضافہ ہوتا گیا۔ خلفائے راشدین میں مسجد میں کچھ زیادتیاں کی، کچھ اضافہ کیا، اور زمین اس میں ملا دی اور تعمیر اس میں ملا دی۔ تو فرما رہے کہ زیادات خلفائے راشدین در مسجد خاتم و مساجد الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہاں ایک جملہ انہوں نے ذکر کیا کہ انبیاء و مرسلین کی مسجدوں کے خاتم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جو کہ صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہیں۔ یہ لفظ نسائی کے ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد ان مسجدوں کی خاتم ہے کہ جن مسجدوں کو حضرات انبیاء نے تعمیر فرمایا۔ پس جس طرح آپ کے بعد کوئی اور نبی اور پیغمبر حادث نہ ہوگا، پیدا نہ ہوگا، اسی طرح آپ کی مسجد کے بعد کوئی پیغمبر مسجد بھی نہ بنائے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، تو مسجد بھی نہیں بنائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد دنیا میں کوئی مسجد نہ بنے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا، صرف جو ستون بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر پڑے تھے ان کی جگہ اسی طرح کھجور کے ستون نصب فرما دیے تھے، یعنی کھڑے کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں قبلہ اور غربی یعنی مغربی جانب میں مسجد نبوی کو بڑھایا، اور شرقی جانب میں چونکہ ازواج مطہرات کے حجرے واقع تھے جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا، تو اس لیے اس جانب میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مسجد کی توسیع فرمائی، مگر اس کی اصلی شان و حیت میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کرائی اور کھجور کے ستون اور کھجور کی شاخوں اور پٹھوں کی چھت ڈالی اور اس کی اصلی سادگی کو برقرار رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد کی توسیع بھی فرمائی اور بجائے کچی اینٹوں کے منقش پتھروں اور قلعی چونا سے اس کی تعمیر کرائی، اور ستون بھی پتھر ہی کے لگائے اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس شان سے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ پر یہ شاک گزرا کہ مسجد نبوی کی سادگی اور حیت میں کوئی تغیر اور تبدل کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کا بار بار انکار اور ناگواری اور کراہت کا اظہار دیکھا تو ایک خطبہ میں یہ فرمایا، انکم اکثرتم و انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ تم لوگوں نے اس بارے میں بہت چیمی گوئیاں کی ہیں، یعنی بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، اور تحقیق میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول سن
29 ہجری میں تعمیر شروع ہوئی اور محرم الحرام سن 30 ہجری کو تعمیر ختم ہوئی۔ اس حساب سے زمانہ تعمیر کل 10 ماہ ہوتے ہیں، چونکہ اسلامی مہینہ محرم صفر پھر آگے ربیع الاول، تو محرم صفر شروع کے نکال کے پھر اگلے محرم تک 10 مہینے بنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تو کعب احبار رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ یہ تعمیر پوری نہ ہو۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ بس یہ تعمیر ہوئی اور آسمان سے فتنہ اترا، یہ تعمیر جو ہی پوری ہو جائے گی تو آسمان سے آزمائشیں بھی اتر آئیں گی، اور پھر ایسے ہی ہوا، بعد میں پھر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ نماز جنازہ کی جگہ، مدینہ میں نماز جنازہ کی جگہ کون سی ہوتی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم میں سے جو شخص مرنے کے قریب ہوتا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے، مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے تھے۔ یعنی نزع کی حالت ہوتی یا معلوم ہوتا کہ اب حالت بالکل نازک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پھر اس کے مرنے کے بعد دفن تک وہیں رہتے۔ اس میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیر ہو جاتی، اس لیے ہم نے التزام کر لیا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیا کریں، کہ جب آدمی کوئی مر جائے پھر جنازے کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو اطلاع دیا کریں۔ چنانچہ چند روز یہی معمول رہا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے، آپ تشریف لاتے اور نماز پڑھتے اور میت کے لیے دعا و استغفار فرماتے، بعض اوقات دفن میں بھی شرکت فرماتے اور بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے۔ بعد ازاں آپ کی سہولت کی غرض سے ہم نے یہ التزام کر لیا، یعنی آپس میں یہ طے کر لیا کہ جنازہ لے کر خود آپ کے گھر پر حاضر ہو جاتے، وہیں اپنے گھر کے قریب جنازہ کی نماز آپ ادا فرما دیتے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے موضع الجنائز ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے جو لوگ گئے ہوئے ہیں کوئی انہوں نے مینشن کیا ہو کہ یہ وہ جگہ ہے، کسی نے دیکھی ہے موضع الجنائز؟ ویسے میں کہ اندازاً کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہو۔ اچھا، بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ کے لیے مسجد نبوی کے متصل ایک جگہ مخصوص تھی۔ آپ کا مستمر معمول تو یہی تھا، یعنی مستقل معمول یہی تھا کہ آپ مسجد میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض مرتبہ کسی عارض کی وجہ سے آپ نے صلاۃ جنازہ مسجد میں پڑھی ہے، اسی وجہ سے جنازے کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس جگہ مہیا نہ ہو تو مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اچھی صورت یہی ہے کہ میت کو باہر رکھ دیا جائے۔ اسی وجہ سے عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یو کے میں جو مسجدوں کے فرنٹ میں عام طور سے کمرہ ہوتا ہے یا آگے جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پہ میت کو رکھ کر امام کھڑا ہو کر کچھ آدمی ان کے ساتھ ہو کر جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ آگے بحث ہے مواخات مہاجرین و انصار۔ چونکہ مدینہ سے مکہ سے جو لوگ مدینہ چلے گئے، اب وہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر بار نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مواخات کرائی، آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، دو کو ملا کر کے یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، اس طرح صحابہ کرام کو، تاکہ ان کے جتنے بھی ضروریات ہیں، چونکہ یہ گھر چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کی ضرورت کی چیزیں، ان کی دل کی تسلی کے لیے، جیسا کہ آگے خود حضرت فرما رہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی۔ اور مدینہ کی مواخات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی مکہ میں، اور مکہ کی جو مواخات تھی اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا، حضرت حمزہ زید بن حارثہ یہ دونوں بھائی تھے، عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دونوں
اب یہاں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے دونوں مالدار آدمیوں کو جوڑا ہے، تو اس لیے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جس لیول اور جس مرتبے کے وہ ہیں۔ اور آگے زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن مسعود، عبیدہ بن حارث، بلال ابن رباح اور مصعب ابن عمیر، سعد ابن ابی وقاص، ان دونوں کو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ، سعید ابن زید، طلحہ بن عبید اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ تو اس طرح مکہ میں مواخات ہوئی اور پھر مدینہ میں مواخات ہوئی۔ تو یہ تھے کچھ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں کے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔